علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شہدائے کربلا کا چہلم کیوں منایا جاتا ہے اور اس دن کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عاشورہ محرم جو 10 محرم الحرام کو منایا جاتا ہے، وہ یاد ہے اس المناک سانحے کی جو قیامت تک کے لیے رنج و الم کا نشان بن گیا۔ یہ یاد ہے اس دردناک واقعے کی جس کی اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ موت ہے ان عظیم جانثاروں کی جو عام انسان نہیں بلکہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ قتل عام قتل نہیں ہے، یہ شہادت عام شہادت نہیں ہے، بلکہ نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین ابن علی کی ہے۔ یہ شہادت فاطمہ کے لال اور جگر گوشے کی ہے۔ یہ شہادت آل حسین کی ہے۔ یہ شہادت بنی ہاشم کے گھرانے کے باوقار افراد کی ہے۔ یہ وہ حسین کہ جن کی شہادت کی خبر ان کے بچپن میں ہی زبان زد و خاص و عام رہی ہے، جن کی شہادت کی خبر اور کربلا کی مٹی جب جبرائیل نے آ کر دو جہاں کو لا کر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس دردناک موت کی خبر سن کے اشکبار ہو گئیں۔ یہ دردناک موت ہے اس حسین کی اور آل حسین کی کہ جس کے لیے فرات کے بہتے پانی کے کنارے خشک کر دیے گئے، جن کے پیارے پیاسے تڑپتے بلکتے سسکتے جام شہادت نوش کرتے رہے، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر کے پیاسے لب اور سوکھا حلق ظالموں کے تیر کھا کے ہمیشہ کے لیے پیاس کی طلب اور شدت سے آزاد ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے 61 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ٹھیک 50 سال بعد کا، کہ جب ظالم اور طاقت کے نشے میں چور یزید اور اس کی ظالم فوج نے اہل بیت اور اہل حسین پر ایسی قیامت ڈھائی جس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ میں دور خلافت کے بعد یہ واقعہ یعنی واقعہ کربلا اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے۔ حضرت امام حسین کی شہادت بلا شک و شبہ اور بلا مبالغہ دنیا کے کسی بھی دیگر حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ امام علی مقام کے جسم مبارک سے جس قدر خون دشت کربلا میں بہا تھا، اس کے بدلے پوری ملت اسلامیہ ایک ایک قطرے کے عوض اشک ہائے رنج و غم کا ایسا سیلاب بہا چکی ہے، بہا رہی ہے اور بہاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے واقعہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید بنا دیا تاکہ اہل ایمان اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ یزیدیت مذموم ٹھہری اور یزید کا نام قیامت تک گالی بن کر رہ گیا، جبکہ حسین سر کٹا کر بظاہر شکست کھا کر بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ ناظرین کرام، چہلم منانے کی بظاہر تو اسلام میں کوئی روایت نہیں ملتی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ روز عاشور انہی حسین اور ان کے اعضاء اور اصحاب کی مظلومانہ شہادت اور اس کے بعد خاندان رسول کی عورتوں اور بچوں کی اسیری اور کوفہ شام کے درباروں میں اور بازاروں میں تشہیر کے 40 دن پورے ہو جانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب پیغام حسینی اور ان کی مظلومیت کو زندہ رکھنے کا پرچم لہرایا گیا۔ یہ وہ دن ہے جب پہلی بار ان کے چاہنے والے ان کی زیارت کو آئے، حسین کی قبر سے لپٹ کر روتے رہے۔ یہ وہ دن ہے جب اہل کوفہ کو دھوکہ دینے اور اپنی منافقت کی ندامت ہوئی، قبر مبارک پر ایسا زاروں قطار روئے کہ تا قیامت اس کا ماتم مناتے رہیں گے۔ یہ دن ہے اس یاد کو زندہ کرنے کا کہ جب 4 سال کی سکینہ دربار یزید میں نیزے پر اٹھی اپنے بابا کے سر سے لپٹی، اتنا روئی کہ روتے روتے اپنی روح خالق کے سپرد کر دی۔ یہ یاد ہے اس زینب کی اور با پردہ اہل بیت کی خواتین کی کہ جنہیں سلاخوں زنجیروں میں جکڑ کر بے پردہ کر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ جب ہوئی بے پردہ اولاد رسول، پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ گیا؟ کبھی سنا ہے کہ کوئی بچی اپنے بابا پر روتے روتے مر گئی؟ کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا، ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ تو ناظرین کرام، واقعہ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا؟
یزیدیت مذموم ٹھہری اور یزید کا نام قیامت تک گالی بن کر رہ گیا، جبکہ حسین سر کٹا کر بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ بظاہر شکست کھائی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کی اس جنگ میں امر ہو گئے، جن کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ایک پیغام دے کر گئے کہ کبھی بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، چاہے آپ قلیل تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر لیں، اور اسی طرح کی دیگر اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔